اسلامی مہینوں کے اعتبار سے کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان. اور اس کے بعد کون سا مہینہ؟ رمضان. ہاں رمضان. رمضان سیقول پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ سیقول اس میں کیسے ہے؟ رمضان پڑھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کو کہتے ہیں سید الشہور. کیا کہتے ہیں؟ سید الشہور کا مطلب ہوتا ہے تمام مہینوں کا سردار. تمام مہینوں کا یہ لفظ یاد رکھیں گے، سید الشہور. سید الشہور آپ یہ سمجھیں کہ یہ نیکیوں کا ایک سیزن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری دکانوں میں مختلف موقعوں پر سیل لگتی ہے. اس سیل سے دکاندار کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ فائدہ ہوتا ہے. سیل بہت بڑھ جاتی ہے. کسٹمر کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ فائدہ ہوتا ہے. کم پرائز میں چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ عام دنوں میں نہیں ملتی. تو سیل سے فائدہ ہوتا ہے. اب ایک بندہ ہے دکاندار، اور اس کو پتا ہے کہ پوری مارکیٹ سیل لگا رہی ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں لگاؤں گا. اگر اس کو نقصان ہوگا کہ وہ سیزن سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. اگر یہ بھی سیل لگا دے گا تو کسٹمر بہت آئیں گے اس کے پاس. تو جو سیزن میں فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بندہ سمجھدار ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے. بے وقوف ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے کہ سیزن آ رہا ہے اور آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے. اسی طرح ایک بندے کو شاپنگ کرنی ہے، اس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، ضرورت بھی ہے اس کو. اس کے گھر میں کوئی شادی آ رہی ہے، اس کے یہاں کوئی تقریب آ رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے کپڑے خریدنے ہیں، مجھے یہ چیزیں خریدنی ہیں، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ بس سیل شروع ہو رہی ہے. اب وہ کہ بھائی سیل ختم ہو جائے گی تو پھر شاپنگ کر لیں گے. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ بندہ کہتا ہے بھائی سیل لگ رہی ہے، پہلے دن ہی چلے جاؤ تاکہ جو مطلب کا سامان وہ مل جائے تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا. 50,000 کی جتنی چیزیں لینی ہیں سیل کے بعد وہی چیزیں 80,000 کی ملیں گی، نقصان ہو جائے گا. اور ابھی وہی چیزیں 50,000 کی مل جائیں گی. تو سیزن میں ہر بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، خریدنے والا بھی اور بیچنے والا، دکاندار بھی اور کسٹمر بھی. اور جو سیزن سے فائدہ نہ اٹھائے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناسمجھ انسان. ایسا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس ایک نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے. نیکیوں کا کیا آ رہا ہے؟ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ اٹھانا چاہیے نا. اور اگر نہیں اٹھاتے تو ہم سمجھدار کہلائیں گے؟ کبھی بھی نہیں کہلائیں گے. اب فائدہ اٹھانا کیسے؟ کرنا کیا ہے؟ کچھ تو کرنا ہے نا. اب ایک دکان میں سیل لگی، اب آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیسے؟ اس دکان میں جا رہے ہیں، باہر نکل گئے، جا رہے ہیں، باہر نکل گئے، تو آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ؟ ہاں آپ اس دکان میں جا رہے ہیں اور اپنے مطلب کی چیزیں خرید رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں تو فائدہ ہوگا نا. صرف جانے اور نکلنے سے فائدہ تو نہیں ہوگا. اب ایک دکان میں بہت اچھی سیل لگی، آپ نے کہا بھائی دکان میں بہت اچھی سیل لگی ہوئی، آج اس دکان کے سامنے سے میں 10 مرتبہ گزروں گا، تو فائدہ ہوگا؟ جو کرنے کا کام ہے وہ آپ کریں نا. گزرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کہیں آج اس دکان میں سیل لگی ہوئی ہے، میں آج سارا دن اس دکان کو دیکھوں گا، تو فائدہ ہوگا؟ لوگ کہیں گے بھائی سیل لگی ہے تو آپ وہ کریں جس کام سے فائدہ ہو. جس کام سے فائدہ نہیں ہو وہ نہیں کریں. تو رمضان آ رہا ہے، اگر آپ وہ کام ہی نہیں کر رہے جو کرنا ہے تو رمضان کا فائدہ ہوگا؟ رمضان آئے گا چلا جائے گا، بس ختم. ہمیں تو زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں کیا اٹھانا چاہیے؟ زیادہ فائدہ. ایک دکان میں سیل لگ گئی، ایک بندے کے پاس بیچارے کے پاس پیسے ہی نہیں اور ایک کے پاس بہت پیسے ہیں. فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے نا. جس کے پاس پیسے ہی نہیں وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ رمضان مبارک کی خصوصیت کیا ہے مجھے یہ بتانا چاہیے. وہ کیا چیز ہے جو عام مہینوں میں
نظر نہیں آتی اور رمضان میں نظر آتی ہے؟ دو چیزیں نظر آتی ہیں. کتنی چیزیں؟ ایک روزہ اور ایک تراویح میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ قرآن. اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے. رمضان کس کا مہینہ ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کس مہینے میں اتارا ہے؟ رمضان کے مہینے میں اتارا ہے. عام لوگ زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ہم لوگ زیادہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. اس لیے سیل لگی ہے تو وہ بندہ جس کے پاس پیسے نہیں وہ اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جس کے پاس پیسے ہیں وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. رمضان آیا جس کو قرآن یاد نہیں، جو حافظ قرآن نہیں، وہ اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جو حافظ ہوتا ہے. اگر آپ 10 پارے کے حافظ ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک دن 5 پارے، دوسرے دن 5 پارے، ایک دن 5 پارے، دوسرے دن 5 پارے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ 30 دن میں جو ہے نا آپ کے 15 پھیرے لگتے ہیں. کسی کے اگر 15 پارے ہوئے، ایک دن 5 پارے، ایک دن 5 پارے، ایک دن 5 پارے. یعنی آپ عید کے بعد آئیں تو استاد حیران ہو جائیں کہ اتنا پکا قرآن، اتنا پکا تو تھا ہی. تو آپ بتائیں بھائی رمضان کا مہینہ آیا تھا، وہ تھا ہی قرآن کا مہینہ، تو میں تو قرآن ہی پڑھتا رہا قرآن. ایسے لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، پچھلے سال کی بات ہے، میں کسی سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے اپنے استاد کی بات بتائی. بولا کہ میں ظہر کے بعد یا عصر کے بعد ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ وہیں اقنوت چل رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کیا آپ کتنے دن ہو گئے قرآن شروع کیے؟ انہوں نے کہا دن نہیں ہو گئے، یہ پوچھو کتنے گھنٹے ہو گئے. صبح میں نے قرآن شروع کیا تھا، وہیں اقنوت چل رہا ہے، افطار تک انشاءاللہ مابارہ پورا ہو گیا. روز قرآن ختم، روز قرآن مکمل، روز قرآن. ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان میں فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیں آپ کسی کو سناتے ہیں، کسی کا سنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریویژن، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں دور. قرآن سننا سنانا. ہر سال حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کے مہینے میں آتے تھے، قرآن سنتے تھے اور قرآن سناتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو سناتے تھے، جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے جو لوگ پکے حافظ ہوتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کہیں بھی کسی مسجد میں جگہ نہ ملے، ہم گھر میں کھڑے ہو جائیں گے، اپنے بھائی کو اپنے ابو کو کھڑا کریں گے اور ہم کہیں گے چلو بھئی ہم تراویح پڑھا رہے ہیں، قرآن سنا ہے. ایک نیت تو آپ نے یہ کر لینی ہے کہ حافظ بننے کے بعد کوئی رمضان ایسا نہیں گزرنا چاہیے کہ آپ تراویح نہ پڑھائیں. اس کو نہ دیکھیں کہ میرے پیچھے 100 بندے ہیں کہ 200 بندے ہیں. اللہ وہ وقت بھی لے آئے گا کہ آپ کے پیچھے 100 200 500 1000 بندے ہوں. 2 بندے بھی آپ کے پیچھے ہوں، 3 بندے بھی آپ کے پیچھے ہوں، 4 بندے بھی آپ کے پیچھے ہونا، آپ نے قرآن کریم سنانا ہے انشاءاللہ تعالی. سب نیت کرتے ہیں اس چیز کی. ابھی سے اس چیز کو نا دماغ میں بٹھا لیں کہ رمضان آئے گا قرآن سنانا ہے، دیانتداری کے ساتھ سنانا ہے. بعض لوگ سیٹنگ کے ساتھ سناتے ہیں. کس کے ساتھ؟ سیٹنگ. سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں، ہمارا بھی ایک دوست تھا وہ ایسے ہی کرتا، وہ ہر سال 5 پارے سناتے، ہر سال 5 پارے سناتے. میں کہتا بھائی کیا ہو گیا، ہم نے 7 حفظ کیا ہے، تم نے پورا قرآن حفظ کیا تھا، سناتے ہر سال 5. ہو گیا یہ 5 مجھے یاد ہے، باقی 5 کے لیے میں ایک اور حافظ پکڑتا ہوں، اگلے 15 کے لیے ایک اور حافظ پکڑتا ہوں، 3 بندے مل کے ہم قرآن سنا دیتے ہیں. کیوں سناتے ہیں؟ پھر اگلے سال بھی وہی 5 پارے، اس لیے کہ نیت ہی انہیں 5 پاروں کی کی ہوئی ہے، تو ہر سال وہی 5 پارے. اگر ہم نیت بڑی کریں گے کہ آج ہمیں 5 پارے یاد ہیں، انشاءاللہ اگلا سال آئے گا ہم 15 پارے سنائیں گے، اگلا سال آئے گا ہم 20 سنائیں گے، اس سے اگلا سال آئے گا پورا قرآن سنائیں گے، پھر زندگی پر پورا قرآن سنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کریں گے. جو 5 پاروں کی نیت کرتا ہے وہ 5 پاروں سے کٹکا رہتا ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں ایک تجربے کی، ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ نے رمضان کے مہینے میں پورا قرآن تراویح میں کھڑے ہو کے سنا دیا، ٹھیک ہے، پورا قرآن تراویح میں کھڑے ہو کے سنا دیا، پھر آپ نے پورا سال قرآن نہیں پڑھا، پورا سال قرآن، اگلا رمضان آ گیا، 10-15 دن پہلے آپ کو ہوش آیا کبھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تراویح پڑھانی. اس 10-15 دن میں آپ تیاری کر لیں گے نا، اگلے رمضان میں آپ قرآن سنانے کے دوبارہ قابل ہوں گے. آپ مصلی پہ کھڑو کے قرآن سنا سکتے ہیں، یہ میں آپ کو تجربے کی بات ہو سکتا ہے.
لیکن ایسا کرنا نہیں ہے کہ ایک رمضان میں قرآن سنایا پھر پورا سال چھوڑ دیا پھر اگلے سال جا کے قرآن سنا رہے ہیں. نہیں، پورا سال پڑھنا ہے. آپ نے حفظ بھولنے کے لیے کیا ہے یا یاد رکھنے کے لیے کیا ہے؟ اور یاد رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے نا وہ تراویح سنانا ہے. کیا سنانا ہے؟ تو آپ سب نیت کرتے ہیں اس چیز کی انشاءاللہ تعالی. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے 5 پارے ہو گئے، 10 پارے ہو گئے، 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، وہ بھی کوشش کریں کہ گھر میں کھڑے ہو جائیں، اپنے بھائی کو، اپنے ابو کو پیچھے کھڑا کریں اور کہیں کہ میں روز کا 1 پارہ تراویح کے بعد رات کو سناؤں گا نفل میں، اور آپ کھڑے ہو کے میرا قرآن سنیں. اس لیے کہ رمضان اور قرآن کا نا بڑا گہرا تعلق ہے. یہ تعلق آپ کو نظر آتا ہے رمضان میں کہ نہیں نظر آتا؟ ہر جگہ تراویحاں ہو رہی ہیں، ہر جگہ تراویحاں ہو رہی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، آخری عشرے میں فون آتا ہے کہ آج یہاں ختم قرآن ہے، یہاں پہنچنا ہے. پھر فون آتا ہے آج یہاں بھی ختم قرآن ہے، یہاں پہنچنا ہے، یہاں ختم. اتنے ختم قرآن، اتنے ختم قرآن، اتنی تراویح. اللہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو اس چیز کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لڑکے ایسے بھی ہیں جو تراویح بھی سیٹنگ سے پڑھتے ہیں. کیسے؟ بھائی تراویح پڑھ رہے ہیں اور دیکھا امام رکوع میں جانے والا ہے، فوراً رکوع میں چلے گئے اور پھر کھڑے ہو گئے، پھر دوسری رکعت پڑھ لی. پھر تیسری رکعت میں جو 5 روزہ ہوتی نا، 5 روزہ میں باہر اسٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، چنے کے، چائے کے، اس کے. پھر لوگ اسٹال پر ہوتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ امام صاحب تھوڑا سا تیز چل رہے ہوتے ہیں نا، تیز چلتے 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 جب رکوع آنے والا ہوتا ہے تو تھوڑا سلو اسپیڈ ہو جاتی ہے. سلو اسپیڈ ہو جاتی ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اب یہ رکوع آنے والا ہے. اب وہ کہتے ہیں جلدی جلدی بھائی تیاری کرو رکوع میں شامل ہو جائیں. 1 رکعت پوری گئی. کیا فائدہ ہے؟ ایسے تو یہ کچھ قرآن کی بے حرمتی ہے کہ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، رکوع کا انتظار کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نماز میں اتنا پڑھتے تھے، اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے. کیا ہو جاتے تھے؟ سوج جاتے، ورم آ جاتے. آپ کبھی اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ تھک گئے، کہ آپ کے پاؤں میں درد ہو گیا کھڑے کھڑے؟ اگر ہم اتنا کبھی کھڑے نہیں ہوئے تراویح میں کہ ہمارے پاؤں میں درد ہو جائے اور ہم کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو کہاں سے ہیں ہم تو آرام پسند ہیں، ہم تو سہولت چاہتے ہیں کہ امام رکوع میں جائے تو ہم فوراً شامل ہو جائیں. ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. کریں گے ایسا ہی؟ کبھی بھی نہیں کریں. ہم نے تو اہتمام سے قرآن سننا ہے، قرآن سنانا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور جو آپ میں سے سمجھدار ہیں، جن کی عمر 8 10 سال ہو گئی، 12 سال ہو گئی، روزے کا اہتمام لازمی کرتے ہیں. کون کون روزے رکھتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. تو سب نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ہاتھ نیچے کریں. کتنے ارکان ہیں؟ ارکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارکان کا مطلب ستون. کیا ہوتا ہے؟ ستون. ابھی یہ پلر کھڑا نہ ہو تو چھت کھڑی ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ٹینٹ لگتا ہے نا، ٹینٹ. ٹینٹ کو کیا ہوا میں روکتے ہیں یا اس کا کچھ ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ٹینٹ کو روکا جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ٹینٹ روکنے کا؟ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بانس ہوتے ہیں نا، اور رسیاں ہوتی ہیں. رسیاں نہیں باندھیں گے، بانس نہیں کھڑا کریں گے تو ٹینٹ کھڑا ہوگا. اسی طرح اسلام ہے نا، ایک چھت ہے. اسلام کیا ہے؟ اور اس کے 5 ستون ہیں. ستون ہوں گے تو چھت کھڑی ہوگی، ستون نہیں ہوں گے تو چھت کھڑی نہیں. آپ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، بڑی بلڈنگ میں رہتے ہیں، 10-12 منزلہ بلڈنگ اگر ہے، اور یہ خبر اڑ جائے کہ بھئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، بیسمنٹ میں آگ لگ گئی ہے اور اس بلڈنگ کے جو پلر ہے نا، اس کا جو فاؤنڈیشن اور اسٹرکچر ہے نا، وہ کمزور ہو گیا، تو کیا بلڈنگ میں کوئی رہے گا؟ سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وہ کہیں گے بھائی اس کے ستون کمزور ہو گئے، اللہ نہ کرے اگر یہ بلڈنگ گر گئی تو گئے. تو ستون کمزور ہونے، جس کے ستون کمزور ہو جائیں، پلر کمزور ہو جائیں، اس پر اعتبار ہوتا ہے. تو ہمیں اسلام کے ستون کمزور کرنے، پھر کیا کرنے؟ مضبوط. کون کون سے ستون ہیں؟ نمبر 1 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نمبر 2 نماز.
نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ ہماری نماز کمزور ہونی چاہیے، روزہ کمزور ہونا چاہیے، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ چھوٹنی چاہیے، حج فرض ہو گیا حج چھوٹنا چاہیے، کلمہ طیبہ کی پابندی ہونی چاہیے، تو ان چیزوں کی پابندی کریں انشاءاللہ۔ رمضان میں روزوں کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اور آج سے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اب حافظ بنیں گے، ساری زندگی تراویح پڑھائیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ سب کو عمل کرنے کی